پاکستان میں جو حکومت ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ میری قوم جانے۔ میرے چند سوالات ہیں اپنی عوام کے لیے تاکہ وہ حقائق جانیں، وہ دیکھیں کہ کیا معاشی استحکام آیا ہے پاکستان میں، کیا پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے، کیا پاکستان کے اندر ڈالر سٹیبل ہوا ہے، کیا پاکستان میں جو پاکستانیوں کے لیے ریمیٹنسز ہیں، جو پاکستانی ہمارے اوورسیز باہر سے بھیجتے ہیں، کیا ان میں 30% زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ اس کا اور آج کا آپ دیکھیں کہ کیا ان میں بہتری آئی ہے۔ تو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہے، کیا ہم اپنے ملک کو، اپنی عوام کو ان کو سہولتیں دینے کے لیے کیا ہم دن رات ایک کر رہے ہیں؟ ہماری عوام یہ جانے، ہماری قوم کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کے جو پہلے حالات تھے اور پاکستان کے جو آج معاشی حالات ہیں وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے قدرے بہتر ہیں اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں سٹیبلٹی آنی شروع ہوتی ہے، جب ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، معاشی سٹیبلٹی آتی ہے، ایسے کون سے عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر، جو اس ملک میں جلاؤ گہراؤ کی ایک فضا پیدا کر دیتے ہیں؟ ایسے کون وہ ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو ایک ایسی پکچر دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے؟ میری قوم، میری عوام پاکستانی، اور بحیثیت میرے یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسی سٹیبل حکومت ہے اب جو کہ پاکستان میں دن رات یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، معاشی اسٹیبلٹی آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے عناصر جو یہ فضا پیدا کر رہے ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد اسلام آباد پر یلغار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ میں اس طرف بھی ابھی آتا ہوں، لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ایز بحیثیت مسلمان۔ کیا مدینہ کی ریاست میں ہمارے اخلاقیات پر کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا مدینہ کی ریاست کی جو بات کرتے تھے، کیا انہوں نے اخلاقیات اور بد تہذیبی، بدتمیزی کا کلچر استعمال نہیں کیا، اس کو فروغ نہیں دیا؟ آج ہم نفرت کی ایسی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ جو سب سے خطرناک ہوتی ہے ایک قوم کے لیے۔ کیا مدینہ کی ریاست یہ تھی؟ ہمارے پیارے نبی، جو ہمارے لیڈر تو ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے؟ کیا ہم اخلاقیات کے اپنے وہ فرائض پورے کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو نہ دیکھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، اور اس کی بے عزتی کرتے ہیں، میڈیا پہ آ کر الزامات لگاتے ہیں۔ ہم اپنی عوام کے آگے جھوٹے حقائق پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی؟ ہمیں اپنی ذاتوں سے باہر نکلنا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کی خاطر سوچنا ہے، اپنے ملک کا سوچنا ہے سب سے پہلے، اور بعد میں اپنی ذات کا سوچنا ہے۔ یہ میرا ملک ہے تو میں اس ملک میں بحیثیت ایک پاکستانی آزاد ریاست میں سانس لے رہا ہوں، اور ہمیں اپنی آزاد ریاست کی اہمیت کو جاننا ہے۔ ہمیں اپنے ان ملکوں کو دیکھنا ہے جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو آزاد ریاستیں نہیں رہی ہیں،
ہمیں ان ملکوں کو دیکھنا ہے, ان ملکوں کی معاشیت کا کیا حال ہوا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک خدا نہ خواستہ اس سمت میں جائے؟ آزاد ریاست اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میرا مقصد یہ سب باتیں یہ کرنے کو تھا کہ ایک جماعت اعلان کرتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو اسلام آباد پر حملہ کر دیں گے اور حقیقی آزادی لیں گے. کیا آپ کی حقیقی آزادی یہ ایک شخص پہ میسر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آزادی تب آئے گی جب آپ کے ملک میں قانون ہے؟ آپ اپنے ملک میں قانون کو دیکھیں. اگر قانون اجازت دیتا ہے, کیا آپ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ لانا سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی ملے گی؟ میں ساتھ ساتھ اپنی KPK کی غیور عوام سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں. میں نے 2013 سے 2018 تک KPK میں جب پہلی دفعہ ایک جماعت کی حکومت آئی تو میں نے بڑا قریب سے وہاں کام کیا. بڑی خوددار اور بڑی غیور عوام ہے KPK کی. آپ لوگ خوددارہ ایسے ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال مت ہوں. یہ جو لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ پہ حکم فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا MNA اور MPA اتنے لوگ لے کر حملہ آور نہیں ہوگا وہ اس جماعت میں نہیں رہے گا. آپ اپنے ہی ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حکم چلا رہے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں, پھر میرے KPK کے بچوں کو بعد میں لے کے آئیں. پہلے اپنے بچوں کو آگے رکھیں, پھر اپنی KPK کی غیور عوام کی اس یوتھ کو, ان بچوں کو دیکھیں. ان کو ایسے استعمال نہ ہونے دیں اور انشاءاللہ نہ ہم ہونے دیں گے. آپ لوگ پاکستان کا سوچیں. ایسے ملک دشمن عناصر جو آپ کے سامنے ایک, میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ایک جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, کون کہاں سے ان کو فنڈ کر رہا ہے. باہر بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف ایسی کیمپین چلاتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر فلسطین کے لیے کیوں نہیں کیمپین چلاتے؟ وہاں بیٹھ کے وہ کشمیر کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کن ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی 9 مئی کا واقعہ محب وطن کر سکتا ہے؟ کیا آپ وہی واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے عوام کو اداروں کے سامنے لا کے لڑانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اب مزید بیوقوف نہیں بنے گی. آپ کے ان جھوٹے نعروں کے اندر پاکستان کی عوام نہیں آئے گی, کیونکہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہے. پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھوں گا. یہ جماعت, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ میں ذاتی حیثیت میں کوئی بات نہیں کروں گا. ایز اے پاکستانی یہ میرا فرض ہے میں اپنی عوام کو بتاؤں. ہم نے بھی بڑے جذبے سے کام کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی پاکستان میں. ایک تبدیلی کا نعرہ آیا چلے گا پاکستان میں. وہ تبدیلی کا نعرہ آ کے ختم ہوا عثمان بزدار اور فرا گوگی اور جمیل گجر پر. لمبی لمبی گردانیں باندھی جاتی تھیں میرٹوکریسی کی کہ میرٹ ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. آ کے بریک لگ گئی عثمان بزدار کے اوپر. میرا تو کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف اصولی اختلاف ہے. ہماری جدوجہد عثمان بزدار کے لیے نہیں تھی, فرا گوگی کے لیے نہیں تھی. آج اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیا آپ لوگ, میرے میڈیا کے لوگ, یہ باتیں سب نہیں جانتے کہ وہاں کیسا بازار گرم تھا رشوتوں کا, کرپشن کا؟ تاریخ میں کبھی ایسی کرپشن نہیں ہوئی جو اس دور میں ہوئی ہے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. کوئی ان 3.5 سالوں میں ایسا ایک میجر پروجیکٹ بتا دیں جو ہوا ہو. کوئی ایسا کام بتائیں جو پاکستان کی عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے کیا گیا ہو. آپ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا ہے اور آپ نے پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا کر دی کہ پاکستان میں جلاؤ اور گھراؤ, مر جاؤ مار دو, کفن باندھ کے آ جائیں گے. بھئی آپ اپنے بچوں کو باندھیں نا پہلے,
پھر پاکستان کی عوام کو کفن باندھیں، خدا نہ خواستہ. پہلے آپ اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں، پھر پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں. ان کی ترقی کا سوچیں اپنے صوبے میں. آپ سوچیں کہ ان کے لیے ہم نے کیا، ان کے لیے میڈیکل کہ ان کے کیا ان کی سہولیات دینی ہیں، ان کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا ریفارمز لانے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اندر سے بیٹھ کے آپ کو ایک حکم ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں یلغار کر دو اسلام آباد کے اوپر؟ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے جو پرانے سیاسی لوگ ہیں، کل انہی کا بیان تھا، میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، کہ کوئی ہم سے بھی آ کے مشاورت کر لے. شاید ہم نے 30 سال سیاست کو دیے ہیں، کوئی ہم سے مشورہ کرے کہ ہم نے آگے سیاسی موومنٹ کو کیسے چلانا ہے. سیاسی موومنٹ سیاسی طریقے سے چلتی ہے، یلغار کر کر، حملہ کر کر، پیٹرول بم کے ساتھ نہیں چلتی ہے. یہ سیاسی موومنٹ نہیں ہوتی ہے. ملک میں آگ لگانے سے سیاسی موومنٹ نہیں چلتی. آپ کسی کے ہاتھوں کھیلے نہیں. آپ کے اندر جو سانپ ہیں وہ سانپ ملک دشمن ہے، ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے ملک سے باہر. آپ تو یہ برساتی فصلی بٹیرے ہیں آپ لوگ. آپ کا سیاسی کیریئر کیا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت یہ جماعت ہے؟ آپ ایک کو جنرل سیکرٹری بناتے ہیں جو سیاسی وکیل تھا، پینما میں کسی اور جماعت کا تھا، آج کسی اور جماعت میں ہے. وہ 300 کے 3 بندے نہیں نکال سکا اپنی الیکشن میں. اگر وہ اتنا رونا روتا تھا اپنے الیکشن کا، 30 لوگ نہیں اکٹھے کر سکا وہ. آج اس کو آپ نے اس جماعت کا جنرل سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے. دوسرا آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے، تاریخ دے کے ان کے جیسا عظیم لوٹائی کوئی نہیں پیدا ہوا. یہ آپ کی جماعت ان ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی موومنٹ لے کے آئیں گے. آپ نے تو اپنے ان سیاسی قیدیوں کا پوچھا تک نہیں ہے جو آج 1 سال سے، کل وہ اپنی پریس ٹاک میں بولے ہیں کہ کوئی ہم سے بھی آ کے مشاورت کرے کہ سیاسی موومنٹ لانی کیسے ہے. ظاہر ہے جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کی اپنی دکانداری بند ہو جائے گی. تو میری یہ گزارش ہے اپنی عوام سے، اپنے KPK کی عوام سے، غیور عوام سے، اب آپ ان کے جھوٹے نعروں، ان کے اصلی چہروں کو دیکھیں. یہ پاکستان میں کوئی آزادی کی بات نہیں کرتے، یہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس ملک میں انارکی پھیلے، یہ ملک ترقی مت کرے. جب یہ ملک ترقی کرنے لگتا ہے اس ملک میں ایک ایسی فضا پیدا کر دی جاتی ہے. کیا آپ بتائیں، کیا ملک سٹیبل نہیں ہوا؟ الحمدللہ. کیا ڈالر کنٹرول نہیں ہوا؟ کیا معاشی سٹیبلٹی نہیں آئی اس ملک میں؟ آپ لوگ ایسے لوگوں، میں تو ایسے بہروپیوں سے آپ کو انشاءاللہ ہم نجات دلائیں گے. ان بہروپیوں کا اصل چہرہ میں آپ کے سامنے بار بار لے کے آؤں گا، چاہے جتنا بھی کوئی میرے اوپر کرٹیسائز کرے. یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ آپ ہمارے افواج پاکستان کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں آپ وہ دیکھیں جو بارڈروں پہ جو شہید ہوتے ہیں، آپ ان کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ یہ میڈیا کیمپین جو باہر لانچ کرتے ہیں، جو باہر کے لوگوں کو آپ لیٹر لکھتے ہیں، آپ اپنی سیکیورٹی کے اوپر کیوں نہیں لیٹر لکھتے؟ کیونکہ آپ کا تو یہ تو آپ کو ٹاسک ہی نہیں ملا. آپ کو تو ٹاسک ملا کہ اس ملک میں آگ لگانی ہے. انشاءاللہ نہ یہ آپ کا ٹاسک پورا ہوگا اور نہ اس ملک کی طرف کو ایک آنچ آئے گی انشاءاللہ. اور آپ 24 تاریخ کو مایوس ہوں گے. آپ نے کبھی بیانیہ آپ کا بن جاتا تھا کہ کہیں باہر سے سازش ہو گئی ہے، کبھی آپ کا بیانیہ بن جاتا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق نے سازش کر دی آپ کے خلاف. آپ کے جو مشیر ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے سانپ ہیں. ان کو کچلیں، ان کو دیکھیں کہ ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، میں آج بھی کرتا ہوں. مولا علی سے ان کے ایک کسی مشیر نے کہا کہ انتشار جو ہے باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بہت زیادہ ترقی تھی، استحکام تھا، خوشحالی تھی. تو مولانا علی نے فرمایا کہ میرے مشیر تم ہو اور ان کے مشیر ہم تھے. تو یہ وہی مشیر ہیں جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ لٹا دیں گے، جلا دیں گے، گھراؤ کر دیں گے. آج ان کا آپ نے خمیازہ بھگت لیا ہے.
آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے. آپ ریاست سے لڑ سکتے ہیں. اس ملک میں اگر آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو ان اداروں کی وجہ سے ہے, ان سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے بارڈروں پہ حالات کیا ہو گئے ہیں. دشمن ہر طرف سے ہمیں گھیرے بیٹھا ہے. ہم نے اندر کے سانپ مارنے ہیں کہ باہر کے سانپ مارنے ہیں. آج میری عوام سے, میری اپنے کے پی کے کی عوام سے, بحیثیت پاکستانی, ایز اے ممبر پارلیمنٹ, میں یہ درخواست کرتا ہوں اور اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ ترقی کرے گا, مزید ترقی کرے گا, معاشی ترقی کرے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, مزید آئے گی. ایسے لوگ, ایسے عناصر جو اس ملک میں افراتفری کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو رد کرنا ہے, ان کو بے نقاب کرنا ہے, ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. اور جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کامیابی بھی اسی کو دیتا ہے. ہماری نیت صاف ہے, ہماری نیت اس ملک کو ترقی دلانا ہے, اس ملک کی عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. اس ملک میں جو ایجوکیشن ریفارمز لانے ہیں, جو ہیلتھ ریفارمز لانے ہیں, آپ اس پہ بات کریں ہمارے سے آگے. ہمیں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آئیڈیا نہیں, آپ ہمیں بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ اس پہ بات نہیں کرتے, آپ ہر تیسرے دن یہ کہتے ہیں ہم یلغار کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر. بھئی آپ کون ہوتے ہیں یلغار کرنے والے؟ اس کا مطلب آپ پاکستانی نہیں ہیں, آپ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہیں, آپ پاکستان کے دشمن ہیں. آپ اپنے بچوں کو, آپ چاہتے یہ ہیں, میں آج یہ عوام کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, خدا نخواستہ یہ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں کے بچوں کو, وہاں کوئی ایسا حادثہ کرا کر, کوئی جان لیوا حادثہ کروا کر, اور ان کے اوپر یہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. اور اللہ نہ کرے, انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے یہ سیاست. یہ نیت خدا نہ کرے اور نہ اللہ کرنے دے گا ان کی نیت پوری, کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. ہم اس ملک میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے بچوں کی تعلیم کے لیے, اس ملک کے بچوں کی صحت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے اپنی پاکستانی عوام سے کہ ایسی کال, ایسے لوگ, ایسی جو خوابوں پہ, کیسی باتوں پہ عمل کرتے تھے, ان کی باتوں کو آپ نے اس دفعہ رد کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ مایوس ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ.